أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. واضرب لهم مثل الحیات الدنیا، اور تو بیان کر ان کے لیے مثال دنیاوی زندگی کی. کما ان انزلناہ من السماء، اس پانی کی طرح ہے. انزلناہ من السماء، جسے ہم نے اتارا ہے آسمان سے. فاختلط به نبات الارض، پھر مل گئی اس سے. فاختلط به، اختلط مل جانا، اختلط یختلط اختلاطا. فاختلط به، پھر مل گئی اس سے نبات الارض، نباتات زمین کی. فاصبح ہشیما، پھر وہ ہو گیا. فاصبح، پھر وہ ہو گیا ہشیمن، چورا چورا، ریزا ریزا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی مثال بیان کی اس کے فنا ہونے میں، یعنی اس کے فانی ہونے میں دنیا کے. اور اس لیے کہ دنیا جو بظاہر بڑی خوبصورت ہے لیکن ختم ہونے والی، تو اس کی مثال اللہ نے ایسی بیان کی جیسے اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش اتارتا ہے، زمین کے نباتات کو پانی پہنچتا ہے تو اس سے لہلہاتی ہوئی کھیتیاں اگتی. پھر اس کے بعد جب ان کی فصل نکالی جاتی ہے یا جب بارش بند ہو جاتی ہے کسی اور وجہ سے، وہ فصل کیا ہو جاتی ہیں، وہ سوکھ کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں. اور اس کے بعد ان کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ ہوائیں ان کو اس طرح ہوا میں لیے اڑتی پھرتی ہیں اور ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا. تو اس طریقے سے یہ خوبصورت لہلہاتے ہوئے کھیت اور باغ جس طریقے سے چٹیل میدان بن جاتے ہیں اور ان کا کوئی وجود برقرار نہیں رہتا، اسی طریقے سے اس دنیا کی مثال ہے. اس دنیا کی زیب و زینت اور اس کی خوبصورتیوں اور رعنائیوں سے دھوکہ مت کھاؤ. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ ہر چیز پر مقتدر ہے. مقتدر اقتدار سے ہے، اقتدار والا ہے، یعنی قدرت رکھنے والا ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے، البنون مال اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا، زینت ہیں حیات دنیا کی. تو انسان کے لیے جس طریقے سے یہ زمین کے لیے پانی آسمان سے پانی اترتا ہے تو یہ زمین خوبصورت ہو جاتی ہے، اس کی زیب و زینت بن جاتی ہے. یہ لہلہاتے ہوئے خوبصورت ہرے بھرے کھیت اور باغ اس کی خوبصورتی بن جاتے ہیں، اس کی زینت ہے. اسی طریقے سے انسان کے لیے اس دنیا کے اندر اس کے مال اور اس کے بچے یہ اس کے لیے زیب و زینت ہیں، جس طریقے سے ہری بھری کھیتیاں اس زمین کی زینت. لیکن جس طریقے سے اس زمین کی وہ سرسبزی اور شادابی بھی فنا ہونے والی ہے، اسی طرح انسان کو یہ جو چیزیں اللہ نے مال اور اسباب اور بچے سب جو کچھ دیا ہے وہ سب کچھ بھی ختم ہونے والا ہے. المال والبنون، مال اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا، زینت ہیں حیات دنیا کی. والباقیات الصالحات، اور والباقیات، اور باقی رہنے والے، الصالحات، نیک اعمال. الباقیات بقیہ یبقا سے ہے، باقی، باقیتن کی جمع ہے باقیات، یعنی مراد ہے الاعمال الباقیات الصالحات. اس کے جو موصوف ہے وہ محذوف ہے، یعنی اعمال، وہ اعمال باقیات باقی رہنے والے، الصالحات نیک، یعنی باقی رہنے والے نیک اعمال، خیرن بہتر ہیں، عند ربک تیرے رب کے پاس، ثوابن ثواب کے اعتبار سے، وہ خیرن اور بہتر ہیں، عملاً امید کے اعتبار سے. یعنی یہ دنیا تو فنا ہونے والی ہے، یہاں پر جو کچھ ہے وہ ختم ہونے والا ہے، لیکن باقی رہنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ نیک اعمال ہیں. انسان کے اپنے اچھے اور نیک اعمال ہیں، یہ باقی رہنے والے الباقیات الصالحات، چاہے اس فرائض والے عمل ہوں، یہ فرض اعمال ہوں، نفلی اعمال ہوں،
नमाज हो, रोज़ा हो, सदका व खैरात हो, हज उम्रा हो, कुरान करीम की तिलावत हो, मिस्कीनों, गरीबों, मोहताजों की मदद करना हो, और इसी तरीके से दीगर सारी नेकियों के काम। ये अमाल क्या हैं? ये वो चीज़ें हैं जो बाकी रहते हैं और इंसान के साथ होते हैं और आखिरत में उसके काम आते हैं, उसको फ़ायदा देते हैं। और ये जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसके साथ 3 चीज़ें उसकी कब्र को जाती हैं। उसके अहल-व-इयाल जाते हैं, उसका माल जाता है और उसके आमाल जाते हैं। फरमाया 2 चीज़ें उसे कब्र में दफन करके वापस आ जाती हैं। उसके अहल-व-इयाल वापस आ जाते हैं, उसका माल वापस आ जाता है और एक चीज़ उसके साथ कब्र में जाती है, वो उसके आमाल होते हैं। वयौम नुसय्यिरुल जिबाल, और जिस दिन हम नुसय्यिरुल जिबाल चलाएँगे पहाड़ों को, नुसय्यिरु सय्यरा युसय्यिरु तस्यीरन, चलाएँगे, सय्यरा सारा का मतलब चलना, सय्यरा का मतलब चलाना। वयौम नुसय्यिरुल जिबाल, और जिस दिन हम चलाएँगे पहाड़ों को, यानी पहाड़ चलाए जाएँगे, यानी रुई के गाले की तरह हो जाएँगे और इस तरह उनको तहलील हो जाएँगे हवा के अंदर। और जब ये इतने मजबूत पहाड़ वो जो है रुई के गाले की तरह होकर हवा में तहलील हो जाएँगे, खत्म हो जाएँगे, और तो उसके बाद बाकी जो दूसरी चीज़ें ज़मीन के ऊपर है वो कहाँ से बाकी? तो ज़मीन क्या हो जाएगी? क़यामत के दिन बिल्कुल चटियल साफ मैदान हो जाएगा। और वयौम नुसय्यिरुल जिबाल, और जिस दिन हम चलाएँगे पहाड़ों, व तरल अर्दा, और तू देखेगा ज़मीन को, बारिज़तन, खाली मैदान, बारिज़ा खुला हुआ खाली मैदान, हर तरफ मैदान ही मैदान है, साफ चटियल मैदान सीधा, ना कोई ऊँच होगी, ना कोई नीच होगी। फरमाया व तरल अर्द बारिज़तन, और तू देखेगा ज़मीन को खाली मैदान, व हशरनाहुम, और हम उनको जमा करें। ज़मीन की हालत ऐसी हो जाएगी, बिल्कुल चटियल मैदान, साफ मैदान, एक मैदान की तरह, और हम सबको जमा करेंगे उनकी उनकी जगहों से, उनकी उनकी कब्रों से, वहाँ से हम उनको ज़िंदा करके जमा करेंगे। वो हशरनाहुम, हशर यहशुरु का मतलब जमा करना, और हम जमा करेंगे उनको। फलम नुगादिर मिनहुम अहदा, बस हम नहीं छोड़ेंगे उनमें से किसी को भी, यानी कोई छूट नहीं जाएगा। जब अल्लाह जमा करेगा, आदम से लेकर क़यामत तक के सारे लोग जमा किए जाएँगे। ये ना समझो कि कोई छूट जाएगा, कोई बच जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। फलम नुगादिर मिनहुम अहदा, फिर हम नहीं छोड़ेंगे उनमें से किसी को भी। फलम नुगादिर, गादर युगादिरु का मतलब छोड़ना, फलम नुगादिर, बस हम नहीं छोड़ेंगे, मिनहुम उनमें से अहदन किसी को भी। वउरिदू अला रब्बिका सफ़ा, वउरिदू, और वो पेश किए जाएंगे। अरदा का मतलब पेश करना, उरिदा पेश, झूल का सिगा है और उसकी जमा मुज़क्कर गायब। वउरिदू, और वो सब पेश किए जाएंगे, अला रब्बिका, तेरे रब के सामने, सफ़न, सफ दर सफ, सफ़े बनाए हुए, बादब, सारे के सारे जमा किए जाएँगे। रब के दरबार में खड़े होंगे। लक़द जिअतुमूना, अलबत्ता यकीनन, जिअतुमूना, तुम सब आए हो। जाअ यजीउ आना, उसी से है जिअतुम, तुम सब आए, ना हमारे पास। यकीनन, अलबत्ता यकीनन, तुम सब आए हो हमारे पास। कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा, जिस तरह हमने पैदा किया था तुमको, अव्वल मर्रतिन, पहली मर्तबा। नीचे हदीस है, उसमें लिखा हुआ है पहली मर्तबा जैसे पैदा किया था वैसे आओगे। देखें, हज़रत आयशा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग जमा किए जाओगे रोज़े क़यामत, नंगे पाँव, नंगे बदन, गैर मख्तून, यानी खतना नहीं होगी। यानी दुनिया में खतना भी की थी, लेकिन वहाँ पे जब दोबारा उठाए जाएँगे तो खतना नहीं होगी। इस तरह पैदा किया गया था ना, दुनिया में जब इंसान पैदा हुआ था तो इस तरह पैदा हुआ था। क़यामत के दिन उठेगा तब भी उसी तरह होगा जिस तरह सबसे पहली मर्तबा जब दुनिया में पैदा हुआ था, उसी तरीके से वो कब्र से उठाया जाएगा। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मर्द और औरतें सब एक साथ एक दूसरे को देख रहे होंगे, यानी नंगे होंगे तो सबकी नज़र पड़ेगी। फरमाया मामला इससे ज़्यादा संगीन होगा कि उस तरफ कोई ध्यान करे, यानी उस तरफ किसी का ध्यान नहीं होगा उस वक़्त। उस वक़्त कोई ये वो नंगा है, उसको देख रहा है, ये देख रहा है, उस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं होगा, मामला उससे ज़्यादा कहीं संगीन होगा। फरमाया वयक़ूलून
لقد جئتمونا، البتہ یقیناً تم آئے ہو ہمارے پاس، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم نے تم کو پیدا کیا تھا پہلی دفعہ، بل زعمتم، بلکہ تم نے تو دعویٰ کیا تھا، الن نجعل لکم موعدا، کہ ہم ہرگز نہیں بنائیں گے تمہارے لیے کوئی وعدے کی جگہ، یعنی تم تو قیامت کا انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس وقت ان سے کہا جائے گا، ہاں یہ تو دیکھ رہے ہو تم، ہاں اب تو تم ہمارے پاس حاضر کر دیے گئے ہو، آ چکے ہو، جبکہ تم دنیا میں تو دعویٰ کرتے تھے کہ بھئی یہ سب باتیں ہونے والی نہیں ہے، تم تو کہتے تھے کہ جو ہے نا قیامت کا انکار کرتے تھے تم۔ بل زعمتم الن نجعل لکم موعدا ووضع الکتاب، اور رکھی جائے گی کتاب، فترى المجرمین مشفقین، پس تو دیکھے گا مجرموں کو مشفقین، یہ گھبرائے ہوئے ہیں، مشفقین گھبرائے ہوئے، ڈرے ہوئے ہیں، مما فیہ، اس سے جو اس میں ہے، یعنی اس کتاب میں جو کچھ ان کے اعمال ہیں پوری تفصیل موجود ہے ان کے اعمال کی، ان کے اعمال نامے میں، اس کو دیکھ کر وہ گھبرا جائیں گے، وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے، یا ویلتنا، ہائے ہماری ہلاکت، مالی ھذا الکتاب، کیا ہو گیا ہے اس کتاب کو، لا یغادر، یہ نہیں چھوڑتی ہے، صغیرتن، کوئی چھوٹی بات، ولا کبیرتن، اور نہ کوئی بڑی بات، الا احصاها، مگر اس نے شمار کر رکھا ہے اس کو، اور کہیں گے یہ کیسی کتاب ہے، کیسا اعمال نامہ ہے، اس نے تو ہماری زندگی کا کوئی کام، کوئی بات نہیں چھوڑی، سب کچھ اس میں لکھ کے رکھ دیا ہے، چھوٹی سے چھوٹی بات بھی لکھ دی، چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اس میں موجود ہے، بڑی سے بڑی بھی موجود ہے، الا احصاها، مگر یہ کہ اس نے شمار کر رکھا ہے اس کو، لکھ رکھا ہے اس کو، احصاها، احصا یحصی احصان، شمار کرنا، گننا، جمع کرنا، ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور وہ پائیں گے، ما عملوا، جو کچھ انہوں نے کیا تھا، حاضرا، حاضر، یعنی جو انہوں نے، جو ان کے اعمال تھے اسی کو وہاں پر پائیں گے، حاضر پائیں گے، دفتر میں لکھا ہوا پائیں گے، سب کچھ جو انہوں نے کیا تھا وہی ہوگا، اسی لیے فرمایا آگے، ولا یظلم ربک احدا، اور تیرا رب ظلم نہیں کرتا کسی پر بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کسی پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ان اعمال کا حساب ان سے نہیں لیا جائے گا، یا ان اعمال پہ ان کی باس پرس نہیں ہوگی جو انہوں نے نہیں کیے تھے، جو انہوں نے کیے تھے وہی اس کے اندر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے کہا تھا فرشتوں سے، اسجدوا لآدم، سجدہ کرو تم سب آدم کے لیے، فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، وہ جنوں میں سے تھا، یعنی ابلیس جنوں کی نسل سے تھا، وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، لیکن وہ اپنی کثرت عبادت سے فرشتوں کی صف میں، مقرب فرشتوں میں داخل کیا گیا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس مجلس میں، سب کو حکم دیا سجدہ کرو، تو وہ بھی اس سے بھی سجدہ کرنا، اس حکم اس کے لیے بھی تھا، اور اس کو معلوم بھی تھا کہ یہ حکم اس کے لیے بھی ہے، لیکن اس نے، جیسا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے بتایا کہ یہ تو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اور میں جو ہے آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، میں اس کے لیے کیوں سجدہ کروں، تو اس نے حسد کیا، اور اس نے تکبر کیا، اور اس کے نتیجے میں وہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا گیا، کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربہ، پس وہ نکل گیا اپنے رب کے حکم سے، فسقہ کہتے ہیں نکل جانا، اسی سے فاسق ہے، فاسق کسے کہتے ہیں، جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو فاسق کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی اطاعت سے باہر نکل گیا، اللہ کی اطاعت کے دائرے سے باہر نکل گیا، تو فسقہ کا مطلب وہ نکل گیا عن امر ربی، اپنے رب کے حکم سے، یعنی اپنے رب کی اطاعت کے دائرے سے باہر ہو گیا، ففسق عن امر ربی، یعنی نافرمان ہو گیا، بس وہ نکل گیا عن امر ربی، اپنے رب کے حکم سے، افتتخذونہ، کیا پس تم بناتے ہو اس کو، وذریتہ، اور اس کی اولاد کو، اولیاء، دوست، من دونی، میرے سوائے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس شیطان کو، اس ابلیس کو اور اس کی ذریت کو تم اپنا دوست بناتے ہو، اس کو دوست بناتے ہو، جبکہ وہ تو تمہارا صریح دشمن، وہ تمہارے ماں باپ آدم و حوا کا بھی دشمن تھا، وہ تمہارا بھی دشمن ہے، تم اس کو اپنا دوست بنا رہے ہو، تم کیسے ناسمجھ ہو، افتتخذونہ، کیا پس تم بناتے ہو اس کو، وذریتہ، اور اس کی ذریت کو، ذریت کا مطلب اولاد، اولیاء، دوست، من دونی، مجھے چھوڑ کر، وہم لکم عدو، جبکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، بئس للظالمین بدلا، بئس للظالمین بدلا، برا ہے وہ
ظالموں کے لیے بدلہ، یعنی ان ظالموں نے اللہ کو دوست بنانا چھوڑ کر اللہ کے بدلے میں شیطان کو اپنا دوست بنایا. تو یہ جو انہوں نے اللہ کے بدلے میں شیطان کو دوست بنایا، تو انہوں نے بہت برا دوست چنا، بہت برا دوست انہوں نے چنا، جو کہ ان کو نقصان ہی پہنچائے گا، فائدہ ذرا بھی نہیں. یہ مطلب ہے بئس للظالمین بدلا. اسی لیے بریکٹ کے ذریعے سے مفہوم کو واضح کیا گیا ہے، بئس للظالمین بدلا. برا ہے وہ یعنی شیطان جسے ان لوگوں نے دوست بنایا ہے، للظالمین ظالموں کے لیے بدلا یعنی متبادل دوست، اللہ کے علاوہ یعنی اللہ کو چھوڑ کر. یعنی مقصد یہ ہے کہ شیطان جسے انہوں نے دوست بنایا ہے یہ بہت ہی برا دوست ہے. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، میں نے نہیں گواہ بنایا تھا ان کو. ما اشہدتہم، اشہدت میں نے، ما اشہدت میں نے گواہ نہیں بنایا تھا ہم ان کو، خلق السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی پیدائش پر، ولا خلق انفسہم اور نہ خود ان کی اپنی پیدائش پر. یعنی اللہ کہتا ہے کہ جو کچھ میں نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے میں نے بنایا ہے، ان کو پیدا کیا ہے میں نے پیدا کیا ہے، نہ میں نے ان سے پوچھ کر کیا ہے، نہ ان سے مشورہ کیا ہے، نہ ان سے مدد لے کر کیا ہے. وما كنت متخذ المضلین عضدا، اور میں نہیں ہوں متخذ المضلین بنا لینے والا گمراہوں کو، عضدن بازو یعنی مددگار. یعنی اللہ تعالیٰ تو کسی مددگار کا محتاج ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو مددگار نہیں بنایا. وہ تو جو کہتا ہے وہ کن کہتا ہے تو سارے کام ہو جاتے. لیکن اللہ کہتا ہے اگر اللہ کو کوئی مددگار بنانا بھی ہوتا تو ایسے گمراہوں کو اللہ تعالیٰ کبھی مددگار نہیں بنائے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وما كنت متخذ المضلین عضدا، اور میں نہیں ہوں ایسے گمراہوں کو بنانے والا بازو. وَيَوْمَ يَقُولُ، اور جس دن وہ کہے گا، نادوا شرکائی الذین زعمتم، تم پکارو میرے ان شریکوں کو، الذین زعمتم جن کے بارے میں تم نے دعویٰ کیا تھا. یعنی وہ میرے تو حقیقی شریک نہیں ہے، میرا تو کوئی شریک نہیں ہے، لیکن میرے وہ شریک جن کو تم نے بزعم میں خود شریک ٹہرایا تھا، ان کو ذرا پکارو تو، آواز دو ان کو مدد کے لیے. وَيَوْمَ يَقُولُ، اور جس دن وہ کہے گا، نادو تم پکارو شرکائی میرے ان شریکوں کو، الذین زعمتم جن کے بارے میں تم نے دعویٰ کیا تھا، فدعوہم پھر وہ ان کو پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم پس وہ جواب نہ دے سکیں گے ان کو. یعنی وہ ان کو جواب نہیں دے سکے، پکاریں گے تو کیا کریں گے، کچھ بھی نہیں کر پائیں. فلم یستجیبوا لہم پس وہ جواب نہ دے سکیں گے ان کو. وجعلنا بینہم موبقا، اور ہم بنا دیں گے بینہم ان کے درمیان، موبقا ایک ہلاکت کی جگہ. یعنی درمیان میں ان کے اور ان کے شرکا کے درمیان میں ایک خندق، ایک ہلاکت کی جگہ بنا دی جائے گی کہ وہ ایک دوسرے سے مل بھی نہیں سکیں گے، مدد کرنا تو دور کی بات ہے. وجعلنا بینہم موبقا، اور ہم بنا دیں گے ان کے درمیان ایک ہلاکت کی جگہ. ورأى المجرمون النار، اور دیکھ لیں گے مجرم النار آگ کو، فظنوا تو انہیں یقین ہو جائے گا، انہم مواقعوها کہ بے شک وہ اس میں گرنے ہی والے ہیں. مواقعوها یعنی واقع ہونے والے ہیں، اور پس انہیں یقین ہو جائے گا کہ بے شک وہ اس میں واقع ہونے والے ہیں، گرنے والے ہیں. ولم یجدوا، اور وہ نہیں پائیں گے عنہا اس سے مصرفا کوئی راہ فرار. مصرفہ یعنی پلٹنے کی جگہ، یعنی بھاگ کر وہاں سے جہنم سے بھاگ کر کہیں جانے کی کوئی جگہ انہیں نظر نہیں آئے گی. مصرفہ، اور وہ نہیں پائیں گے اس سے کوئی راہ فرار. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور البتہ یقیناً ہم نے پھیر پھیر کر بیان کر دی ہے اس قرآن میں لوگوں کے لیے، من کل مثل ہر ایک مثال. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان ہے چیزوں میں سب سے زیادہ جھگڑنے والا. یعنی انسان مخلوقات میں سب سے زیادہ جدال کرنے والا ہے، بحث اور جھگڑا کرنے والا ہے. تو کان الانسان، اور ہے انسان، اکثر شیء جدلا چیزوں میں سب سے زیادہ جدال کرنے والا، جھگڑا کرنے والا ہے. وما منع الناس ان یؤمنوا،
اور نہیں روکا لوگوں کو اس بات سے کہ وہ ایمان لائیں. اذ جاءہم الہدا، جب آئی ان کے پاس ہدایت. وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُمْ، اور یہ کہ وہ مغفرت طلب کریں اپنے رب سے، یعنی اس کام سے، ایمان لانے سے اور استغفار کرنے سے نہیں روکا لوگوں کو. اللہ، مگر یہ کہ، مگر اس بات نے کہ ان تأتیہم، کہ آئے ان کے پاس سنت الاولین، پہلوں کی سنت. او یأتیہم العذاب قبلا، یا آئے ان پر عذاب قبلاً، سامنے. قبلاً کا مطلب بالکل سامنے آ جائے، یعنی وہ یہ جو انہوں نے ہدایت آنے کے باوجود بھی انہوں نے اس پہ ایمان نہیں لایا اور وہ اپنے رب سے استغفار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ اگلوں کی سنت کے انتظار میں ہے، جیسے قوم عاد، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور دیگر ان قوموں پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا تھا، اس قسم کے سنت کے انتظار میں ہے، اس قسم کے عذاب کے انتظار میں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اس انتظار میں ہے تو یقیناً یہ خسارے کا سودا ہے، کیونکہ جب وہ عذاب آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد توبہ کی مہلت نہیں ملتی اور ان کا ایمان اس وقت قابل قبول نہیں ہوتا. وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، اور ہم نہیں بھیجتے ہیں المرسلین پیغمبروں کو الا مگر مبشرین بشارت دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے بنا کر. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور جھگڑتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بالباطل، باطل کے ساتھ. لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقِّ، تاکہ وہ کمزور کریں یا تاکہ وہ مٹا دیں. یدحضوا، تاکہ وہ مٹا دیں یا کمزور کریں، بھی اس کے ذریعے الحق، حق کو. یعنی یہ جو کافر ہیں ان کے پاس باطل ہے، یہ باطل کو لے کر جھگڑا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ حق کو کمزور کر دیں، حق کو مٹا دیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ انکار کرتا ہے مگر اس بات سے کہ پورا کر دے اس اپنے نور کو، مکمل کر دے اپنے دین کو. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور جھگڑتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا باطل کے ساتھ. لِيُدْحِضُوا، تاکہ وہ مٹا دیں، بھی اس کے ذریعے الحق، حق کو. وَاتَّخَذُوا آیاتی، اور انہوں نے بنا لیا ہے میری آیتوں کو. وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور جس کو وَمَا أُنذِرُوا، اور اس کو جس کے ذریعے وہ ڈرائے گئے ہیں، ہزون مذاق، یعنی ان کافروں نے اللہ کی آیات کو مذاق بنا لیا ہے. ہزوا مذاق، یعنی مذاق کا ذریعہ بنا لیا ہے. وما انذروا، اور جس چیز کے ذریعے وہ ڈرائے گئے ہیں، یعنی اللہ کے ڈراووں کو، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں مختلف قوموں کی، پرانی قوموں کی مثالیں بیان کر کے ڈراتا ہے کہ کہیں تم پر بھی ایسا عذاب نہ آ جائے. اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن جہنم کی ہولناکیاں بیان کر کے ڈراتا ہے کہ کہیں اگر تم نے کفر و شرک پر اصرار کیا تو کہیں تم جو ہے نا جہنم کے عذاب میں جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ یہ ڈراتا ہے، لیکن ان ڈراووں کو بھی انہوں نے کیا کیا؟ مذاق بنا لیا ہے. واتخذوا، اور انہوں نے بنا لیا ہے آیاتی، ہماری آیتوں کو. وما انذروا، اور اس کو جس سے وہ ڈرائے گئے، ہزوا مذاق. ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن ذکر بآیات ربہ، اس سے جس کو نصیحت کی گئی بآیات ربہ، اس کے رب کی آیات کے ذریعے. فاعرض عنها، تو منہ پھیر لیا اس نے ان سے، یعنی اللہ قرآن کی آیتوں کے ذریعے اسے نصیحت کی گئی لیکن پھر بھی اس نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا. تو اس سے بڑا ظالم کون؟ ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن ذکر بآیات ربہ، اس سے جس کو نصیحت کی گئی اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے. فاعرض عنها، پھر بھی اس نے منہ پھیر لیا ان سے. ونسی، اور وہ بھول گیا، ما قدمت یداہ، جو کچھ آگے بھیجا تھا اس کے ہاتھوں نے. انا جعلنا علی قلوبہم اکنہ، بے شک ہم نے ڈال دیے ہیں، جعلنا رکھ دیے ہیں، ڈال دیے ہیں، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، اکنتن پردے. اکنہ پردے، یعنی کنانتن کی جمع اکنہ، پردے ہیں، یعنی ہم نے ڈال دیے ہیں علی قلوبہم ان کے دلوں پر، اکنتن پردے ڈال دیے ہیں، ان یفقہوہ، اس بات سے کہ وہ سمجھ سکیں اس کو، یعنی اس قرآن کو سمجھنے کے اور ان کے دلوں کے بیچ میں پردے حائل کر دیے گئے ہیں. کیوں؟ یہ ان کے اعمال کی سزا ہے، یہ ان کے اعمال کی سزا ہے، کیونکہ انہیں قرآن کی آیتوں سے نصیحت کی گئی لیکن پھر بھی انہوں نے اعراض کیا، پھر بھی انہوں نے
اعراض کیا اور اللہ کی آیتوں کو اور اللہ کے ڈراؤں کو مذاق بنا لیا، اور اپنے ان اعمال کے نتیجے میں ان کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اور قرآن کی ہدایت کے بیچ میں ایک پردہ ڈال دیا۔ انا جعلنا، بے شک ہم نے بنایا ہے ان کے دلوں پر، یا ڈال دیا ہے ان کے دلوں پر اکنتن پردے، ان یفقہوہ، تاکہ وہ نہ سمجھ سکے اس کو، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ، یعنی جیسے کانوں کے اندر روئی وغیرہ رکھ لی جائے تو اس کے بعد آواز اندر نہیں جائے گی، تو وفی آذانہم وقرا، اور ہم نے ڈال دیا ہے ان کے کانوں میں وقرن، ڈانٹ، وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اگر تو دعوت دے گا ان کو الی الہدی، ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا، تو وہ ہرگز ہدایت نہیں پائیں گے، اذن اس وقت، ابداً کبھی بھی۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب بہت معاف کرنے والا، ذو الرحمتی، رحمت والا ہے، لو یؤاخذہم، اگر وہ پکڑے گا ان کو، لو اگر، یؤاخذہم پکڑے گا ان کو، بیما کسبوا، بسبب اس کے جو انہوں نے کمایا ہے، یعنی ان کے اپنے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے، اگر اللہ تعالیٰ فوری طور سے ان کی پکڑ کرے تو کیا ہوگا؟ لعجل لهم العذاب، تو ضرور جلد بھیج دے گا، عجلا جلدی بھیج دینا، جلدی کرنا، تو ضرور جلد بھیج دے گا، لہم ان کے لیے، العذاب عذاب کو، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں پر رحم والا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتا ہے، وقت دیتا ہے، شاید کہ وہ توبہ کر لیں، چانس دیتا ہے زیادہ۔ اگر اللہ تعالیٰ کوئی گناہ پر فوراً سزا دینے لگے تو پھر جو ہے نا کوئی اللہ تعالیٰ ان پر فوراً عذاب بھیج دے، لیکن عذاب آنے میں جو تاخیر ہوتی ہے، عذاب آنے میں جو وقت لگ رہا ہے، تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر بڑا رحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے، شاید کہ یہ توبہ کر لیں، شاید کہ یہ رجوع کر لیں۔ لو یؤاخذہم، اگر وہ پکڑے ان کو، بما کسبوا، اس پر جو انہوں نے کیا ہے، لعجل لهم العذاب، تو ضرور جلد بھیج دے گا ان کے لیے عذاب کو، بل لهم موعد، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کا وقت ہے، یعنی ایک وقت مقرر ہے ان کے اوپر، یہ ہر ایک کا ایک وقت مقرر ہے، جو اللہ کا فیصلہ آنا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا اگر عذاب بھی آنا ہے تو اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ لن یجدوا من دونہ موئلا، وہ ہرگز نہیں پائیں گے، من دونہ، اس سے ہٹ کر، موئلن، کوئی جائے پناہ، کوئی پناہ کی جگہ، موئلہ کوئی پناہ کی جگہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر انہیں بھاگ کر کہیں جانے کی جگہ نہیں ملے گی، جائے پناہ نہیں ملے گی۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، اور وہ بستیاں، اور وہ بستیاں، اہلکناہم، ہم نے ہلاک کیا تھا ان کو، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا تھا، وجعلنا، اور ہم نے مقرر کر دیا تھا، لمہلکہم، ان کی ہلاکت کے لیے، یا ان کی ہلاکت کا، موعدہ، ایک وقت، موعدہ ایک وقت، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ انہی پچھلی قوموں سے، پچھلی بستیوں سے یہ نصیحت حاصل کریں، قوم نوح سے، قوم عاد سے، قوم سمود سے، قوم لوط سے، قوم فرعون سے، اور اسی طرح قوم تبع سے، کہ انہوں نے بھی جب سرکشی کی، جب ظلم کیا، تو آخر میں اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا، لیکن جو اللہ نے وقت رکھا تھا اس وقت پر ان کو ہلاک کیا، ان کو بھی اسی طرح ڈھیل ملی، ان کو بھی اس طریقے سے فرصت ملی، چانس ملا، لیکن جب انہوں نے توبہ نہیں کی اور شرک پر اور کفر پر اور ظلم پر اور فساد پر اصرار کیا اور اڑے رہے، تو آخر میں ان پر عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، اور وہ بستیاں، اہلکناہم، ہم نے ہلاک کیا تھا ان کو، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، وجعلنا لمہلکہم موعدا، اور ہم نے مقرر کر دیا تھا ان کی ہلاکت کا ایک وقت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔